بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی، آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو، میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جی میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے، اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو، شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں۔ وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، مختلف پروڈیوسرز ہیں، یعنی ان کے باس ہیں۔ میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کلپ بھجوائیں۔ میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں۔ انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے، ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی۔ میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے، تو میں تو تیار ہوں۔ اس دفعہ شیر نکلا ہے فیرون، ہاں، کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی ہے، جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا، یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس نے مجھے بلایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے۔ اب مجھے بتائیں، میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی، 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا مفتی، اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ بڑھ کے مار رہے تھے۔ میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر میلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے۔ اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی، ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندھا سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے۔ لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا، بزرگی تو فارغ ہوئی ہے، پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی، دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں۔ تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا، میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی، فرحان بھائی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے، اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے، تو آپ آ جائیں۔ عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے، آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی، یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے۔ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے، جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ جرت کر جواب دے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے، تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے، ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے۔ اور دیکھو یار، ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں، فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو، پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی، ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے، ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہے، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے۔ پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی، میں نے کہا اتوار آ رہی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں، ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں۔ اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا، ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے، آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ اس کا چارہ کو کون اربوں روپیہ دیا؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے، میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے، ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا۔ میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی، ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے، وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں۔ کراچی سے 1-2 دفعہ اسلام آباد آ گیا نا
اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتہ جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کچھ چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بین لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شابیں کو نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. آپ کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں, اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں, وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی, مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد ظاہر بریلوی صاحب نے, پیر مہروی شاہ صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے, تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. آپ کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو. باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا, ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں, ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. اللہ سے ڈر جاؤ. تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے,
ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی, اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی, پتے بھی سونے کے. کہتے ہیں جی اللہ نہیں کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے, اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا. تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے. اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہم ایمان لے آئیں گے, اللہ نے کہا کہ نبی معجزات ہمارے پاس ہے, تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو, تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں, رسول ہوں, میرا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں, کوئی ساز و سامان کا, ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے, مین پاور بھی کم ہے, سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے, یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں, یعنی اوپر دیکھوں تو سونا, نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے, میں نہیں کر سکتا یہ. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے لیے تو سونے نہیں ہو رہے, اور ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ درخت بھی اور جڑیں بھی ساری سونے کی ہوگی. تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کرٹیکل انالیسس کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں, سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں, لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں, بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں, بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی, ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جائے, ساڑھے بابیاں نو پہ گیا جائے. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے, اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے, لگاتے رہیں, بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے, ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے. تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے, اللہ کا شکر ہے. تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا, لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریئل ٹائم, یہاں الحمدللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعارف انیشلی نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی, اے دیکھ لو جی. تو اللہ کا شکر ہے, سچائی کی یہ طاقت ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ اپنی جماعتوں اور بزرگوں کے ساتھ گھیر گار کے لے کے جاتے ہیں, لوگ پھر بھی اٹیچ نہیں ہوتے. اور ہمارے اس پلیٹ فارم جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے, اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے. جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے, آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو, دیکھو جی کڈا بڑا بابا ہے جیل میں, باباؤں کے بابا. ہاں دیکھو سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے. ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں, یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تو نبی الاسلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتہ چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے. ہاں اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ, اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتہ چلی ہے, اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیڈ کر جائے گی.
اللہ کے فضل سے آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔